خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پیش خدمت ہے پروگرام ہم خدمت۔ پروگرام ہم خدمت میں ہم ان تمام خدمت کرنے والوں کے انٹرویوز لیتے ہیں جن میں ہمارے کاہن ہیں، سسٹر صاحبات ہیں، مناد صاحبان ہیں، اور وہ عامۃ المومنین جو براہ راست کلیسیا کی خدمت میں پیش ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان کیپوچن کاہن موجود ہے جو 15 جولائی 2021 کو کاہن مسا ہوئے، مخصوص ہوئے اور مقرر کیے گئے۔ آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ نے انہیں مسا کیا۔ کاہن مخصوص ہونے کے بعد انہوں نے کوئی سال ڈیڑھ پاسبانی خدمت کی ریورنڈ فادر نیکولاس کے ساتھ نشاط کلونی کے علاقہ میں، اور پھر 25 اکتوبر 2022 کو وہ بطور مشنری بیلجیم چلے گئے، اور جہاں وہ ابھی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ چھٹیوں پر تشریف لائے اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ کیتھولک ٹی وی میں تشریف لائیں اور اپنی کائنانہ خدمت اور اپنی مشنری خدمت کے بارے میں کچھ بات کریں۔ تو آج میں ویلکم کہتا ہوں ریورنڈ فادر پی او پارس۔ فادر جی ویری ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ فادر جی۔ میں آپ کا اور کیتھولک ٹی وی کی ساری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں، سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں اپنے ذاتی ایمانی تجربات آپ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب فادر جی ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ ایک کیپوچن کاہن ہیں، کیپوچن فرائر ہیں، آپ کی بلاہٹ کیسے ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنی بلاہٹ کے بارے میں بولنے سے پہلے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس خوبصورت بلاہٹ سے نوازا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات اپنے دل میں رکھتا ہوں کہ میری بلاہٹ کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا میرے ساتھ، میری بلاہٹ کے ساتھ ہمیشہ بہت گہرا ایک رابطہ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز میری بلاہٹ میں میری فیملی ہے، خاندان ہے۔ جی، میرا خاندان ایمانی لحاظ سے خدا میں مسرور تھا۔ میرے ددیال، ننیال، ان دونوں خاندانوں کا تعلق چرچ اور کلیسیا کے ساتھ بڑا گہرا تھا۔ میرے ایک کزن ریورنڈ فادر کامران تاج، وہ بھی خدا نے انہیں فضل بخشا اور وہ کاہن بنے۔ میرے ماموں جی بھی فادر شکیل لوکا، وہ بھی فادر ہیں۔ اس کے علاوہ میرے خاندان میں کیٹیکسٹ کی بھی خدمت ہوتی رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے میرا جو خاندان ہے ایمانی لحاظ سے بڑا مضبوط تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں میری بلاہٹ میں ہمیشہ میری مدد کرتی رہی ہے وہ ہے جگہ۔ کوئی بھی جو جگہ ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جس پیرش سے میں ہوں، بھائی پھرو پیرش سے، ہمارا محلہ، ہمارا گھر بالکل چرچ کے نزدیک تھا۔ تو وہ چرچ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے میں چرچ میں جب چھوٹا ہی تھا تو کوائر کی خدمت میں بھی کام کرتا تھا۔ چرچ کے کسی بھی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، ٹیبلوز کرسمس کے ہونے یا کوئی بھی ڈرامے وغیرہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، سرگرمیاں ایمانی لحاظ سے، تو میں ہمیشہ ان میں شامل ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے مشنریز فادر تھے، میرے وقت میں فادر جان باسکو تھے، بیلجیم فادر، اور فادر پال تھے، لیو پال۔ تو انہوں نے بچوں کے لیے، ینگ یوتھ کے لیے ایسے پروگرام ہمیشہ وہ ارینج کیا کرتے تھے جس سے ہم چرچ کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں ایکٹیو رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جگہ کا اثر ہے میری بلاہٹ میں بڑا
जो अहम है। एक अच्छी कैथलिक इन्वायरमेंट आपको मिली है। बिल्कुल। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ वो मेरा ख़ुद का ज़ाती ज़ौक़ है। मैट्रिक कंप्लीट हुई क्योंकि मेरे वालिद साहब वो एक टीचर हैं और उनका रुझान हमेशा स्टडीज़ की तरफ रहा है, तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि आपने इंजीनियर बनना है। मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद वो ख़ुद जाकर मेरे लिए प्रॉस्पेक्टस दाखिला फॉर्म भी लाते रहे, लेकिन मैंने उन्हें अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की इन मिशनरीज़, बेल्जियन के मिशनरीज़ फादर्स को दे के कि मैं भी इनकी तरह काहिन बनना चाहता हूँ, खिदमत करना चाहता हूँ। तो मेरे वालिद साहब पहले तो खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ओके, अगर ये आपकी मर्ज़ी है, गो अहेड, आप आगे बढ़ें। तो उन्होंने मेरी रहनुमाई की, मेरे वालिद साहब ने। और मेरे वालिद साहब किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। उन्होंने मुक़द्दस पादरे पियो की हालात ज़िंदगी पर मबनी एक किताब पढ़ी थी। उन्होंने मुझे वो दी जिसे मैं पढ़ के उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, उनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने सीखा। और उन्होंने कहा कि अगर आपने फ़ादर बनना है तो आप इस फ़ादर को फॉलो करें और जिस जमायत में ये थे आप वो जमायत ज्वाइन कर लें। फादर जी, मैं यहाँ आपको रोकता हूँ अपने नाजरीन के लिए कि पादरे पियो इटली के एक कैपुचिन काहिन हैं जो बहुत ही नेक और खुदा परस्त, ये एक ऐसे काहिन हैं कि जिनको यसु मसीह के 5 ज़ख्म में मिले। पाकिस्तान में काफ़ी चर्चेज़ में मुक़द्दस पादरे पियो का नवीना भी किया जाता है। आज अब फादर पियो जिन्होंने उनका नाम लिया है और ख़ुद भी फादर पियो कहलाते हैं, तो मैंने कहा अच्छा है कि थोड़ा सा तारफ़ करवा दिया जाए कि फादर पियो एक बहुत बड़े मुक़द्दस हैं और फादर पियो ने उन्हीं का नाम अपनाया है। मैंने मुक़द्दस पादरे पियो की हालात ज़िंदगी पर मबनी किताब जब पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद और अपने पैरिश में तमाम कैपुचिन मिशनरीज़ की खिदमात को सामने रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं भी ये रहबाना ज़िंदगी, कैपुचिन वे ऑफ़ लाइफ, ये मैं इसमें शामिल हूँगा और राह बनकर खुदा की और खुदा की कलीसिया की खिदमत करूँगा। चौथी चीज़ जो मैं समझता हूँ मेरी बुलाहट में हमेशा से मेरी मदद करती है एक एक दिन, वो मेरा नाम है। मैं समझता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में जो नाम दिया जाता है उसके ख़ानदान की तरफ से या दूसरों की तरफ से, वो उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर रखता है। मेरे बाप ने, मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम पियो रखा था, मुक़द्दस पादरे पियो के नाम के बाद। तो मैं समझता हूँ उस नाम का असर मेरी ज़िंदगी पे है। मेरे 3 और भी भाई हैं, लेकिन उनमें से किसी एक का भी नाम में किसी मुक़द्दस का नाम नहीं आता। ये सिर्फ़ मैं ही था जिसके नाम में एक मुक़द्दस का नाम था, पादरे पियो का नाम था। तो शायद मुझे उसी नाम की बरकत मिली है कि खुदा ने मुझे इस ज़िंदगी के लिए चुना है। दूसरा मेरा नाम था पारस। मेरे वालिद साहब ने बड़े शौक़ से मेरा नाम रखा पारस। तो पारस का मतलब है कि एक ऐसा पत्थर जिसके साथ कोई भी चीज़ या धात टकराए तो वो सोना बन जाती है। तो मेरे वालिद साहब जब मैंने ये फ़ैसला किया तो मुझे कहने लगे कि मैंने आपका नाम पारस रखा था, अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया है तो आज से आपने एक ऐसा पत्थर बनना है जिससे लोगों की ज़िंदगियों को फ़ायदा पहुँचे, उनकी ज़िंदगियाँ सोना बने। तो मैं समझता हूँ कि इस नाम का असर आज भी मेरी ज़िंदगी में है और मेरी कोशिश भी रहेगी कि इस नाम की हमेशा लाज रखता रहूँ। फादर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि जब आप सेमिनरी में आए तो आपकी तरबियत में कौन कौन से मराहिल जो हैं वो आए हैं? मैंने 2007 में सेमिनरी ज्वाइन की थी। तो इंटरव्यू के लिए मैं गुलबर्ग आया था, जहाँ पर कैपुचिन तलबा के लिए इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं उनके, ताकि वो रहबाना जमायत में शामिल हो सकें। उसके बाद मैं एज में बहुत कम था, अभी उम्र कम थी, सफ़र भी कभी नहीं किया था, शुरू से ही एक मुश्किल सफ़र लग रहा था। तो छोटा था तो वहाँ पर मुझे सवाल किया गया कि क्या आप इन बड़े लड़कों के साथ रह सकते हैं?
میں نے کہا جی میں رہ لوں گا. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اگر ہم آپ کو اگلے سال بلائیں تو اچھا ہوگا, آپ اگلے سال آ جائے گا. میں نے کہا نہیں, اگر میں آج یہاں سے چلا گیا تو میں اپنے گھر کے حالات کو دیکھوں, کیونکہ وہ میرے والد صاحب سٹڈیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں, تو میں کسی اور سٹڈیز میں ان ہو جاؤں گا, دھیان اس طرف چلا جائے گا. تو اس وجہ سے مجھے ابھی موقع دیں. اگر بعد میں آپ مناسب سمجھیں کہ میں ابھی چھوٹا ہوں تو آپ مجھے اپنا فیصلہ سنا دیجیے گا, لیکن ابھی مجھے بہرحال یہ ہے کہ میں راہب بننا چاہتا ہوں. لہٰذا انہوں نے میری بات کو فالو کیا, اور فادر جتنے بھی تھے وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو ٹرائل پہ 1 سال کے لیے رکھتے ہیں. تو اگر آپ ان بڑے لڑکوں کے ساتھ جو باقی فادرز بننا چاہتے تھے ان کے ساتھ آپ کوپریٹ کر گئے, مینیج کر گئے, تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ جو مینیج کر لیا, تو یہ خدا کی ساری برکت تھی. اس کے علاوہ سٹڈیز کے حوالے سے مجھے میری پوری فارمیشن میں کوئی بھی مشکل نہیں آئی, کیونکہ میری جو ایک بنیاد تھی سٹڈیز کے حوالے سے, ابو جی میرے استاد تھے اور انہوں نے جو تعلیم کی بنیاد دی تھی وہ بڑی گہری تھی, اور اس لیے پوری فارمیشن میں 14 سال مجھے تعلیم کے حوالے سے کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی مشکل نہیں آئی. اور خدا کا فضل ہے, خدا کا روح ہمیشہ میری رہنمائی کرتا رہے. اپنے مائنر سیمنری میں کتنے سال لگائے ہیں؟ میں نے مائنر سیمنری میں 3 سال, پوسٹ لنسی میں 1 سال, پھر اس کے بعد میں نوویشیٹ کے لیے سری لنکا چلا گیا 1 سال کے لیے. 1 سال کے لیے 3 سال میں نے علم فلسفہ کی تعلیم حاصل کی یوحنا آباد سے, اور 4 سال میں نے تھیولوجی کی اسٹڈی کی کراچی سے ہم نے کرائسٹ دا کنگ. فادر جی, آپ نے فادر بننے کے بعد بلکہ آپ نے بطور ڈیکن ہی پاسبانی خدمت کا آغاز کر لیا سینٹ جوزف پیرش لاہور کینٹ میں فادر نیکولاس کے ساتھ. آپ کچھ اپنے پاسبانی خدمت کے تجربات شیئر کرنا چاہیں گے؟ جیسے ہی میری علم الہیات کی سٹڈیز ختم ہوئی تو میں لاہور میں آیا, تو چھٹیاں گھر پہ گزارنے کے بعد مجھے اپوائنٹ کیا گیا نشاط کلونی اور اس سے متعلقہ جتنے بھی علاقے تھے ان میں. تو وہاں پر اس لیے مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا تاکہ میں پاسٹر لائف, پیرش کو کیسے چلاتے ہیں, دفتر سے متعلقہ جتنی ذمہ داریاں کیسے سنبھالتے ہیں, ایسا تجربہ کرنے کے لیے مجھے وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا تھا. اور میرا وہ تجربہ بہت ہی زیادہ خوشگوار تھا. کلام کو سیکھنے کے حوالے سے میرے لیے خود بھی, وہاں پر رہ کر جب مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے لوگوں کو خدا کا کلام سنانا ہے, تو میں ہمیشہ کلام تیار کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے پروفیسر بشپ ایورس پنٹو کو اپنے ذہن میں رکھتا تھا. وہ کہتے ہوتے تھے کہ خدا کے کلام کی ذمہ داری ہم کمزور انسانوں کے کندھوں پر ہے. تو میں ہمیشہ خدا سے یہ فضل مانگا کرتا تھا کہ اے خداوندہ, یہ تیرا کلام ہے, یہ ذمہ داری بڑی ہے, تو میرے کندھے کمزور ہیں, اگر تو میرے ساتھ ہے, تیری رضا میری زندگی میں شامل ہے, تو یہ ذمہ داری کو میرے کمزور کندھے اٹھا پائیں گے. تو ہمیشہ ان 2 سالوں میں جو نشاط کلونی کی کلیسیا کے لیے میں نے خدمت کی ہے, میرا بہت زیادہ فوکس کلام کو تیار کرنے پہ بھی رہتا تھا کہ میں اچھا اور مؤثر کلام خدا کا لوگوں تک پہنچا سکوں. اس سے ہٹ کر جتنی بھی ایکٹیویٹیز پیرش میں دی جاتی تھی فادر جی کی طرف سے, یا کسی مناسبان کو میری مدد کی ضرورت ہوتی تھی ساکرامنٹس کے حوالے سے, تو وہ میں ان کی مدد کیا کرتا تھا. اوور آل ان شارٹ یہ ایک بہت اچھا اور خوشگوار میرا تجربہ رہا ہے نشاط کلونی اور اس سے متعلقہ سارے علاقہ. فادر جی, آپ 25 اکتوبر 2022 کو بطور مشنری بیلجیم تشریف لے گئے, اور جہاں ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں اور صرف چھٹیوں کے لیے تشریف لائے ہیں پاکستان میں. یہ مشنری بننے کا آئیڈیا, یہ خیال اور یہ خواب کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ فرینکلی اسپیکنگ فادر جی, سٹڈیز مکمل کرنے کے بعد کوئی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کبھی زندگی میں مشنری بنوں گا. میں نے اپنی زندگی میں بیلجین مشنریز دیکھے ضرور تھے,
لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی آپ خود بھی مشنری بن جاؤں گا. تو جیسے میری تعلیم ختم ہوئی تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن ایک دن میں چھٹیوں پہ تھا، گھر پہ تھا، تو مجھے کال آئی گھر پہ کسی فادر جی کی، اور وہ جو فادر جی کی کال آئی تھی وہ فیصلہ جو ہماری ڈیسائسو کمیٹی ہے، ہمارے آرڈر کی کاؤنسل ہے، جی جی، ان کی طرف سے کال کی گئی تھی، اور انہوں نے مجھے بلایا. دل میں ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی میں تعلیم ختم کی تھی. تو ادھر آیا، مجھے بلایا گیا. آتے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ مشنری بن کر بیلجیم جائیں. پہلے تو ٹوٹل خاموشی تھی، میں ہاں بھی نہیں کہہ سکتا تھا، نہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، ایک دم کچھ بھی پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے پہلے مشنریز بیلجیم سے آتے تھے تو ابھی ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہماری خدمت اس جگہ پر درکار ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اوکے، آئی ایم ریڈی. شاید اس میں خدا کی مرضی تھی. اور اس کے بعد بھی دل میں سوال یہی رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اپنے گھر سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی، اپنی زمین سے، اپنی زبان سے، کلچر سے، کھانوں سے ایک دم ہٹ جاؤں گا، مشکل ہے. لیکن مجھے وہاں پر بھی ایک بات جس نے مجھے مضبوط کیا تھا مقدس پولس رسول کی تھی کہ جس نے مجھے اس خدمت کے لیے بلایا ہے وہی مجھے طاقت بخشے گا. یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا. کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہاں پر ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا کیا مشکلات آئیں گی، کون سی خوشیاں دیکھیں گے، کون سے غم دیکھیں گے. لیکن دل میں صرف ایک تھی کہ جس نے اس بلاہٹ سے نوازا ہے وہ اس بلاہٹ کو سنبھالنے میں مدد بھی کرے گا. تو یہ سوچ کے ساتھ میں نے ہاں کی کہ میں مشنری بنوں گا اور وہاں پر جا کر خدا کے کلام کی اور لوگوں کی خدمت کروں گا. فادر جی، ابھی آپ بیلجیم میں بطور مشنری خدمت کر رہے ہیں، آپ کچھ بتائیں گے وہاں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں فادر جی، ہم یہاں پر کیپوچنس ہیں. یہ ایک رہبانہ جماعت ہے. کیپچن رہبانہ جماعت ایک انوکھا اور خوبصورت ایک زندگی کا طرز ہے. وہاں پر جو مغرب کی کلیسیا میں یا مغرب پورے میں جو ہمارے کیپچن زندگی ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ وے آف لیونگ ہے، طرز عمل ہے. ہم وہاں پر کمیونٹی میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی جو محبت ہے وہ کمیونٹی میں فیل کرنی ہے، اکٹھے رہنا ہے. وہاں پر ہم کھانوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، دعا میں اکٹھے ہوتے ہیں، اگر گارڈن میں کام کرنا ہے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، برتن دھونے ہیں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، کپڑے ہم خود دھوتے ہیں، شاپنگ کرنی ہے خود کرتے ہیں، سارا کچھ ہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں. تو یہ ایک بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ ایک ایکسپیرینس تھا مغرب میں جانے کے بعد. تو یہاں پر کیونکہ ایک فادر ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے، پیرش میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر تھوڑی سی ایکٹیویٹیز اس حوالے سے پیرش کے حوالے سے محدود ہیں، جبکہ کمیونٹی میں جو ہماری شراکت ہے وہ بہت ہے. تو یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا وہاں پر. فادر جی، آپ وہاں بطور کاہن بھی ہیں، آپ کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہوگا. کمیونٹی یا جماعت سے باہر بھی کوئی نہ کوئی مشنری کام جو ہے وہ کرتے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جب بیلجیم کا نام سنتا ہوں تو میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے میں اس زمین کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہوں جہاں سے ایمان ہمارے اس پاکستان میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر جا کے بھی میں پاکستانی کمیونٹی کو، پاکستان کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا. تو کیونکہ انہوں نے ہمارے اس زمین پر، اس پاکستان میں بہت خدمت کی ہے، تو پہلا آئیڈیا اور پہلا خیال جو دل میں آتا ہے وہ یہ ہے ان کی ساری خدمت کا ریوارڈ تو ہم نہیں دے سکتے کبھی بھی، جو کام کیپچن مشنریز نے پاکستان میں کیا ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ حصہ ہم ان کو اپنی خدمت سے دیں تو ہم ضرور دیں گے. تو اس جذبے کے ساتھ ہم وہاں پر خدمت کرتے ہیں. وہاں پر 3 قسم کی کمیونٹیز ہیں فادر جی. ایک پولش کمیونٹی، ایک ڈچ کمیونٹی جو بیلجیم کے مقامی لوگ ہیں ان کی، اور ایک پاکستانی کمیونٹی.
ہم ان تینوں کمیونٹیز کے لیے اپنی خدمت کرتے ہیں. زبان سیکھ رہے ہیں. زبان اس لیے وہاں کی ڈچ زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ وہاں کی بیلجیم جو کمیونٹی ان کی خدمت کر سکے ساکرامنٹوں کے حوالے سے اور کسی بھی قسم کی پیرش کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. اس سے ہٹ کے پاکستانی کمیونٹی وہاں پر جتنے بھی پاکستانی خاندان ہیں تقریباً 60-70 پاکستانی خاندان ہیں جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں اور بیلجیم میں ابھی رہ رہے ہیں. بالکل. تو ان کے لیے ہم نے مہینے میں ایک پاک ماس رکھی ہوئی ہے اردو زبان میں تاکہ ہم اپنے اس ایمان کو وہاں پر بھی متعارف کروا سکیں. اور جب ہم پاک ماس کرتے ہیں بہت سارے بیلجین اور دوسرے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کس طرح سے ہم پاک ماس کی قربانی کرتے ہیں. تو ہم مہینے میں ایک بار اردو پاک ماس کرتے ہیں اردو گیتوں کے ساتھ اور پرستش کے ساتھ. تو اردو میں لیکچرز. تو اس طرح ہم نے اپنی اردو کمیونٹی کو بھی وہاں پر یکجا کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس ایمان کو جو ادھر سے لے کر گئے وہاں پر بول سکیں. اور تیسری ہماری کمیونٹی ہے پولش. زبان ہمیں نہیں آتی پولش لیکن ہم پاک ماسز میں کیونکہ بہت بڑی کمیونٹی ہے تو ہم اپنے دوسرے فادر کے ساتھ جنہیں پولش زبان آتی ان کے ساتھ مل کر ان کی بھی خدمت کرتے ہیں جو لوگ پولینڈ کے ہیں. فضل صاحب آپ ایک مشنری سرزمین میں رہ رہے ہیں. وہ لوگ جو 150 سال تک بیلجیم کو چھوڑ کر پاکستان میں آئے یہاں ہمیں ایمان کا زبردست تحفہ اور برکت دی ہے. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ایک کاہن جو ایمان کو وصول کرنے والے تھے اب ایمان دینے آئے ہیں. وہ چرچ جو بیلجیم کا ہے جو بیلجیم کے لوگ ہیں آج کل ایمانی لحاظ سے وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان تک آپ کی رسائی کیسے ہوتی ہے؟ جو بیلجین مشنریز کی خدمات ہیں اور جن حالات میں انہوں نے خدمات پاکستان میں کی ہیں ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اس حالات میں اور جہاں پر ہم گئے ہیں لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا, ٹریولنگ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے تعلیم کے شعبے میں, میڈیکل کے شعبے میں اور دیگر کئی شعبہ جات میں, پیرشز میں انہوں نے اتنی خدمت کی. آبادیاں آباد کر دیا انہوں نے, لوگوں کے گھر بنا دیے. یہ ساری خدمت کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے ایک بالکل بڑے پہاڑ کی خدمت کا پہاڑ ہے جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے. ہم وہاں پر گئے ہیں, وہاں پر چرچ کی جو کلیسیا کی صورتحال تھوڑی سی مغرب میں ابھی ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر کلیسیا ایک چھوٹی سی جماعت میں گرجا گھر میں آتے ہیں. ہم وہاں پر جس جگہ پر ہم رہتے ہیں 5 کاہن ہیں لیکن پاک ماس کے لیے سامنے 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھار. تو ہمارے لیے پہلے یہ بڑا شوکنگ تھا کہ اس جگہ سے جہاں پہ لوگ چرچز بھرے ہوتے تھے وہاں کلام سناتے تھے تو ایک شوق کی طرح تھا, کلچرل شوق کی طرح. لیکن شاید خدا کی مرضی یہی تھی کہ ان لوگوں تک یہ 10 کو بھی آپ نے خدا کا کلام سنانا ہے تو یہ سوچ کر آگے بڑھتے ہیں اور خدا کا کلام وہاں پر سناتے ہیں. تبدیل ہے, حالات بھی تبدیل ہیں, کلچر بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن نا امیدی نہیں ہے. ان کی خدمت بہت بڑی ہے. تو جب ہم اپنی خدمت کو ابھی بیلجیم میں وہاں پر دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پھول ہم ان کی خدمت کے سامنے رکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم تینوں پاکستانی جو کیپوچن ہیں وہ ان کی اس خدمت کا ریوارڈ تو نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کر سکیں. عام طور پہ ہم یہی سوچتے ہیں چلیں جو چند لوگ ہیں جن کو موقع ملتا ہے مغرب میں جانے کا ان کو تو علم ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو ہمیں ایمان کا تحفہ دینے آئے تھے اور دیا, اب وہاں مذہبی مزاج یا ایمانی مزاج کیسا ہے لوگوں کا؟ دیکھیں ابھی کیونکہ گلوبلائزڈ ورلڈ ہے اور حالات ایمان کے حوالے سے, اکنامک کے حوالے سے, سوشلی ہر لحاظ سے دنیا بدلتی جا رہی ہے. مجھے ایک فلسفہ یاد آتا ہے, ایوری تھنگ از ان فلکس, ہر چیز تبدیل ہوتی جا رہی ہے.
تو پہلے یہاں پر ایمان نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ بیلجین مشنریز اور جتنی بھی باقی جماعتیں ہیں، رہبانہ جماعتیں، ان کی خدمت کے وسیلہ سے ایمان یہاں پر بڑھا، ایک تبدیلی آئی۔ وہاں پر ایمان تھا، لیکن ابھی کیونکہ وہ اتنے سوشلائزڈ بھی ہو گئے ہیں، گلوبلائزڈ بھی ہو گئے ہیں اور سیکولرائزڈ بھی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی ایمانی نوعیت اور سوشل جو ان کا سٹیٹس ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کی یوتھ خاص کر چرچز کو چھوڑنا شروع ہو گئی ہے۔ جو وہاں کے ایلڈرلی لوگ ہیں وہ ابھی بھی گرجا گھر میں آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، پاک ماس میں شامل ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو دہراتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ وہ اتنے سیکولرائزڈ ہو گئے ہیں، ابھی ان کی یوتھ گرجا گھروں سے ہٹتی جا رہی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ نا امید نہیں ہے، ابھی ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسی سرگرمیاں اور ایسے مشنریز سرگرمیاں ہم تلاش کر رہے ہیں جن کے وسیلہ سے ہم ان نوجوانوں کو بھی چرچ کی طرف کر سکیں، چرچ سے ملا سکیں۔ فادر جی، آپ نے پاکستان میں بھی بطور کاہن 2 سال کام کیا ہے، آپ یورپ میں بھی ابھی کام کر رہے ہیں، آپ پاکستانی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی یوتھ کو میرے لیے یہی پیغام ہے کہ جس نے ہمیں اس زمین پر رہنے کے لیے وقت دیا ہے، اس ذات کو کبھی وقت دینا نہ بھولیں۔ یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو جگہ آپ کے دل میں خدا کی ہے وہ ماں باپ بھی نہیں لے سکتے، کوئی بھی دنیا کا شخص کوئی بھی وہ جگہ نہیں لے سکتے۔ مثال دیتا ہوں کہ جیسے کوئی مصیبت آتی ہے تو امی ابو کو تو دیکھیں گے ہی، ساتھ میں دل میں اس خدا کے پاس بھی جائیں گے، اے ربا تو کر دے۔ ہاں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے طرح میرے طرح ینگ ہیں، جو اپنے خدا کی ذات کو نہ کبھی بھولیں، اور اس کے بعد اپنے بڑوں کے ایمان کو، یہ آپ کو اور آپ کی خاندانی زندگی کو ہمیشہ مضبوط رکھے گا، یہ کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جو باتیں انہوں نے کہیں، جو عمل انہوں نے آپ کو کر کے دکھائیں، میری ان سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بڑوں کی تربیت، ان کے دیے ہوئے ایمان کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ آپ کی زندگی کو، آپ کی اولاد کو اور آپ کے آنے والی بہت ساری برکات کو ہمیشہ آپ کے خاندانوں میں رکھے گی۔ فادر جی، آپ بطور نوجوان کیپوچن کاہن بیلجیم میں مشنری پریزنس، مشنری موجودگی اور مشنری کام کے لیے گئے ہیں، آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ضرورت رہے گی؟ کیا یہ ضرورت بڑھے گی؟ اور کیا ڈریم ہے وہاں پہ کام کرنے کی؟ دیکھیں، ہمیں جب یہاں سے گئے تھے کوئی علم نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے وہاں پر۔ ہمیں صرف یہی تھا کہ جیسے خدمت ہم یہاں پر پیرش میں کر رہے ہیں ویسی خدمت جا کر وہاں کریں گے، لیکن وہاں کی صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ ہمیں ان ساکرامنٹوں کی خدمت سے ہٹ کے بھی بہت ساری خدمت میں ہمیں ہماری ان ساکرامنٹوں سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزوں میں ہماری خدمت درکار ہے، جس کے وسیلہ سے ہم ایمان کا بیج بو سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ صرف ساکرامنٹوں کی خدمت کرنے کے ساتھ آپ یورپ میں آگے ابھی بڑھ سکتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا اس وقت مشکل ہے۔ اس وقت مشکل ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کمیونٹیز میں اپنے بڑے فادرز کے ساتھ مل کر ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم ایسی سرگرمیاں، ایسی مشنریز ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں گے جس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ایک دفعہ پھر چرچ کی طرف راغب کر سکیں۔ اس کے لیے صرف میں، فادر فیصل یا فادر عدیل جو یہاں پاکستان سے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بیج کو بڑھنے کے لیے اور فصل کی بھی ضرورت ہے، تو مزدوروں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم فیوچر میں یہاں سے مزید ایسے مشنریز بھیجتے رہے تو ہم یہاں پر جو پاکستانی ہیں اپنے مسیحی ایمان کا
جو اب مسیحی ایمان کی گواہی وہاں پر دے سکیں گے. تو یہ ضرورت رہے گی مشنریز بلانے کی, اور آئی ہوپ کہ پاکستان سے اسی طرح ایمان کے بیج بونے والے جاتے رہیں گے. فاضل صاحب آپ ینگ کیپوچن کاہن ہیں, فرائر ہیں. آپ اپنے ینگ کیپوچن فرائرز کو بطور مشنری کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے؟ میں اپنے جو بھائی ہیں جو کیپچن جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, صرف ان سے یہی کہوں گا کہ یہ بلاہٹ خدا کی طرف سے تھی. ہم نے ایک دفعہ خدا کو ہاں کہہ دی ہے, آگے نہ دیکھیں کیا ہوگا, کون سی مشکل گھڑیاں آئیں گی. اس مقدس پولس رسول کی بس بات کو یاد رکھیں کہ جس نے بلایا ہے وہی سنبھال لے گا. ارمیا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے, اور اس آیت پہ میرا پورا مکمل بھروسہ ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ایک وفادار بہادر کی مانند ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھی گر بھی جائیں گے اس مشنریز ایکٹیویٹیز میں, خدمت میں, لیکن اگر یہ یقین ہے کہ میرا وفادار خدا میرے ساتھ ہے تو پھر کبھی بھی ایسے سٹیپ لینے سے گھبرائیں نہ. یہ نہ ڈریں کہ میں وہاں پر جا کر نئی لینگویج سیکھوں گا, یہ میرے لیے مشکل ہوگا, وہاں پر نئے بھائی ہوں گے ان کے ساتھ رہنا مشکل ہوگا. کچھ بھی نہیں. جب خدا پر نظریں ہیں تو اس وفادار بہادر خدا کی طرف اپنا دل لگایا ہوا ہے, تو یقینی طور پر اس مشن کو آگے بڑھانے میں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. فادر جی, آپ نے نا ابھی لینگویج اور زبان کی بات کی ہے. میں یہ سوال آخر میں پوچھ رہا ہوں, لیکن پھر بھی آپ کو وہاں پر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, رابطہ کرنے کے لیے, لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے لینگویج بھی سیکھنی پڑی. آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ دیکھیں, لینگویج کسی بھی کلچر میں رہنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے. لینگویج کے بغیر فادر جی آپ کسی بھی جگہ پر سروائیو نہیں کر سکتے. تو لینگویج وہاں کے مغرب میں جس طرح لینگویج سکھائی جاتی ہے وہ ہمارے پاکستانی تعلیمی جو طریقہ ہے اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح ہمیں یہاں پر انگلش سکھائی گئی ہے اسی طرح وہاں پر ہمیں وہاں کی جو زبان ہے ڈچ وہ سکھائی جائے گی. لیکن کیونکہ وہ یونیورسٹی لیول تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا, اور میرے لیے بالکل ایک انوکھا تجربہ تھا, اور بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی شروع میں, کیونکہ ہمیں ان کی ABC بھی نہیں آتی تھی اور انہوں نے ڈائریکٹ جملوں سے شروع کر دیا تھا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ادھر جا کے میں نے فیل کیا کہ واقعی میں بھی اسٹڈیز میں تھوڑا ویک ہوں. یہ میرے لیے انوکھا تجربہ تھا. تو لیکن پھر یہ تھا کہ کوئی بات نہیں, پاکستانی ہیں, سیکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں, سیکھ جائیں گے. تو پہلے 1.5 مہینے کے اندر فادر جی میں نے پہلا لیول اپنا یونیورسٹی کا مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد کمیونیکیشن 2-3 مہینوں کے بعد میں نے پاک ماس کرنا شروع کر دی تھی, اور میرے ساتھ جو فادر ہیں فادر فیصل وہ بھی اسی طرح پاک ماس میں شامل ہونا شروع کر دیا اپنے پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ. تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کا لینگویج میں شوق ہے اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو ابھی جا کے پھر میں نے دوبارہ اپنے جو لینگویج کے باقی لیول ہے وہ مکمل کرنے ہیں. فادر جی, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ کیتھلک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اپنی مشنری ایکٹیویٹیز شیئر کی ہے, اپنی زندگی, اپنا مزاج, اپنا ایمان, اپنے خاندان کا ایمان شیئر کیا, اور ساتھ ساتھ اپنا مشنری ویژن بھی شیئر کیا ہے. یقیناً یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے, اور خاص کر وہ نوجوان کاہن اور مے بی سسٹرز یا لے پیپل جو باہر کے ملکوں میں بطور مشنری جانا چاہتے ہیں, جس طرح ایک وقت میں وہ لوگ ہمارے پاس آئے, ہم ان کے پاس ابھی جانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کا انٹرویو, آپ کی انکریجمنٹ ایک بہت بڑا حوصلہ ان کو دے گی. وی اپریشیٹ یور پریزنس, اور ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, 150 سال پہلے اس دھرتی پر مسیح اور اس کی انجیل کو لانے والے بیلجین مشنریز تھے. ان 150 سالوں میں
धरती पर पाक अंजील का बीज बोया गया और खुदा का शुक्र है यह फलदार हो रहा है। मुकम्मल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ से मिशनरी आए वहाँ ये फसल कम होती गई। रफ्ता रफ्ता एक वक्त आया है कि हमें मिशनरी देने वाले अब खुद मिशनरी लेने के मताज हुए हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को ये फजल बख्शा है कि जिन मिशनरियों की रूहानियत में हम बढ़े और पले, अब उन्हीं की सरजमीन में जाकर हम ईमान के उस तोहफे को वापस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोबारा उन्हें भी पेश कर रहे हैं। खुदा हमारी धरती को बरकत दे। जिस धरती ने मिशनरियों को वेलकम कहा, आज यही धरती बहुत सारे अपने बेटों और बेटियों को भेजे कि वो मिशनरी बने और मसीह को उसी सरजमीन में लेकर जाएं जहां से हमने उसे पाया। गॉड ब्लेस यू।